حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی وہ داستان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرار دیا۔ کنعان کی سرزمین، ایک نبی کا گھر، رات کا سناٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگتے ہیں، آنکھوں میں حیرت ہے۔ وہ خواب دیکھ چکے ہیں، 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، خواب سنایا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سنجیدہ ہو جاتے ہیں، یہ معمولی خواب نہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خواب نبوت اور عظمت کی خبر ہے۔ نصیحت کی جاتی ہے، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ حسد ایمان کو بھی اندھا کر یوسف علیہ السلام کے بھائی زیادہ ہیں، مگر یعقوب علیہ السلام کا دل یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہے۔ یہی محبت حسد میں بدلتی ہے، سرگوشیاں ہوتی ہیں، نظریں سخت ہو جاتی ہیں، شیطان اپنا کام کرتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے یوسف کو ہم سے دور کر دو۔ قتل کا خیال آتا ہے، پھر رک جاتے ہیں، آخر طے پاتا ہے کنویں میں ڈال دو۔ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تم ایک دن انہیں ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان نہ سکیں گے۔ یہ کنواں صرف گڑھا نہیں، یہ تقدیر کا پہلا زینہ۔ کنویں سے قافلہ گزرتا ہے، یوسف علیہ السلام باہر نکالے جاتے ہیں۔ مصر کا بازار، غلامی کی بولی، ایک نبی چند سکوں میں فروخت ہو جاتا ہے۔ عزیز مصر انہیں اپنے گھر لے آتا ہے، یہاں پرورش ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے اور یوسف علیہ السلام جوان ہوتے ہیں۔ حسن اللہ کی خاص عطا، یہ حسن آزمائش بن جاتا ہے۔ عزیز کی بیوی فتنہ کھڑا کرتی ہے، دروازے بند ہوتے ہیں، دعوت گناہ آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جواب مختصر ہے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قمیص پیچھے سے پھٹتی ہے، سچ سامنے آتا ہے، مگر معاشرہ حق کو دبانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، بے گناہ، مگر قید انہیں نہیں توڑتی۔ وہ قیدیوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر مصر کا بادشاہ ایک عجیب خواب دیکھتا ہے، کوئی تعبیر نہیں بتا پاتا۔ تب یاد آتا ہے قید خانے کا وہ نوجوان۔ یوسف علیہ السلام تعبیر بتاتے ہیں، 7 سال خوشحالی، 7 سال قحط، لیکن رہائی سے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرواتے ہیں۔ سچ سامنے آتا ہے، قید خانے سے عزت کے ساتھ نکلتے ہیں، اور پھر ایک نبی مصر کا وزیر بنا دیا جاتا ہے۔ قحط کے دنوں میں بھائی مصر آتے ہیں، سامنے یوسف علیہ السلام ہیں، مگر وہ پہچان نہیں پاتے۔ آخر سچ ظاہر ہوتا ہے، میں یوسف ہوں۔ انتقام نہیں، معافی، یہی نبوت ہے۔ آخرکار ماں باپ اور بھائی ان کے سامنے جھکتے ہیں، خواب پورا ہو جاتا ہے۔ سبق کیا ہے؟ حسد گراتا ہے، صبر اٹھاتا ہے۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو کنواں بھی تخت تک لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی تدبیر ہماری سمجھ سے بہت آگے ہے۔ القرآن الکریم، سورۃ یوسف، تفسیر